بغیر زمانے کے ذہن میں یہ ہے کہ انہیں اندھی عقیدت ہے آل نبی سے. میرا خدا جانتا ہے ہمیں اندھی عقیدت نہیں. ہمارا مرکز نبی ہے، ہمارا حاجت روا نبی ہے، ہماری منزل نبی ہے، ہمارا مقصد نبی ہے، ہماری زندگی نبی ہے، حاصل زندگی نبی ہے. ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم جس کا احترام کرتے ہیں نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر زمانے کے ذہن میں یہ ہے کہ شیعہ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، آج مجلس کے ابتدائی لمحات میں انتہائی قلیل سے وقت میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو اہل بیت کا علم ہی نہیں تھا، ہم تو اہل بیت سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں تو اہل بیت کا تعارف ہی نہیں تھا. جب ہمیں اہل بیت کا علم نہیں تھا پھر صحابہ کرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی میں نظر جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں نہ اہل بیت کا پتہ نہ صحابہ کا پتہ. ہم نے تو نبی کو دیکھا، نبی کو پرکھا، نبی کو جانچا، نبی کو مانا. ہم نے کلمہ نبی سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں. دین نبی سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں. مذہب نبی سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں. اسلام نبی سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں. بالکل اسی طرح ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، صحابہ کرام کا نہیں. دین نبی سے لیا ہے، صحابہ سے نہیں. ایمان نبی سے لیا ہے، صحابہ سے نہیں. میں تو پنچایتی انداز میں فیصلہ دے رہا ہوں، ہمیں نہ صحابہ کا پتہ، ہمیں نہ اہل بیت کا پتہ. ہم نے تو نبی کو دیکھا تھا. اور شریعت یہ کہتی ہے جس کو مانتے ہو اس کی بات بھی مانو، جس کو مانتے ہو اس کی بات بھی مانو. ہم نے نبی کو مانا ہے. نبی کے علاوہ اگر کسی کو منوانا چاہتے ہو ہم صرف اسے مانیں گے جسے نبی منوائے گا. متوجہ ہے تو ذرا رحمت فرمائیں گے آپ. اگر آپ بھائی تکلیف محسوس نہ کریں تو ذرا رحمت کر کے سامنے آ جائے. چلو اب جتنے ہیں کم از کم ماحول مجلس کا مکمل ہو جائے. ویسے بھی ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلے اچھے نہیں لگتے. آ جائے میرے بھائی آپ بھی. نعرہ تکبیر، ہاں بلند آواز سے جواب دے کر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مجلسوں سے دلچسپی رکھنے والے چہرے موجود ہیں. ابتدائی لمحات میں گزارش آپ نظر کر رہا ہوں کہ جب مجلس سے یا اسٹیج سے کوئی مومن عزیز آپ کا بھائی دوست نعرہ حیدری کہتا ہے نا تو پلیز جواب خود دیا کرو. آپ آج تو ماحول یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہر بندہ نعرہ حیدری کا جواب جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو سونپ رہا ہے. یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ آپ شاید سمجھتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ نعرہ حیدری کہے اور پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھی جواب میں یا علی کہہ دے تو سارے مجمع کی طرف سے ہو جاتا ہے. نہیں، دیانتداری سے نعرہ حیدری کا جواب یا علی خود کہا کرو، کیونکہ کائنات کا یہ واحد نام ہے جس میں ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے. شرمایا نہ کرو، یا علی یا علی. اور دوستان گرامی، اور یہ میں صرف خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ اور بھی ذاکر حضرات کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں کہ ختم قرآن کا ثواب ہے. باقی شیعوں کی عقیدت ہے نا مولا علی سے، اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ یا علی کہو تو ختم قرآن کا ثواب ہو جائے. نہیں، قطعاً نہیں. صرف ہماری عقیدت نہیں ہے بلکہ دلائل موجود ہیں. مولا کائنات کا اپنا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں ما کلما فی القرآن فی الحمد. متوجہ ہیں جی آپ صاحبان؟ ما کلما اصل میں ابتدائی لمحوں میں نا پبلک مجمع کا ذہن ہی نہیں تیار ہو رہا ہوتا مجلس کے لیے، لیکن آپ تو سارے دانا لوگ ہیں، بس تھوڑی رحمت فرما لیں. علی علیہ السلام کا خود فرمان ہے جی. حضرت علی فرماتے ہیں ما کلما فی القرآن فی الحمد، ما کلما فی الحمد فی البسم اللہ، ما کلما فی البسم اللہ فی البا، ما کلما فی البا فی النقطہ، انا نقطہ تو تحت البا. علی فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے
وہ سارا نچوڑ سورت حمد میں آ گیا. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں آ گیا. جو بسم اللہ کی بے میں ہے وہ سارے قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ اس نقطے میں آ گیا جو بے کے نیچے ہوتا ہے. علی فرماتے انا نقطہ تو تحت البا، وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اگر ذہنی طور پہ آپ جاگ رہے ہیں، اسی چاند کی 2 تاریخ کو شاید آپ میں سے کسی نے آسمان کا منظر دیکھا ہو. چاند نہیں تھا. متوجہ لاہور والوں ذرا رحمت کرنا، وہ بے کا دائرہ بن گیا تھا اور اس کے نیچے دوہرا ستارہ نقطے کا منظر دے رہا تھا. یعنی آسمانوں پہ منظر بھی بے کا زمانے نے دیکھ لیا. آسمانوں کی سلسلے بھی، آسمانوں کے سلسلے مکمل تب ہوتے ہیں جب بے آ جائے. الف نہیں بے بنا تھا. اب علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں الف نہیں ہوں، میں بے نہیں ہوں. علی فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. آج علاقہ نواب صاحب کی اس سالانہ مجلس میں میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں جن ذہنوں میں غلط فہمیاں ہے کہ شیعہ حضرات علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں. میں آج اعلان کر رہا ہوں علی اپنا تعارف خود فرماتے ہیں. علی فرماتے ہیں میں الف نہیں ہوں، میں بے نہیں ہوں. علی فرماتے ہیں میں الف اس لیے نہیں ہوں کہ الف کا عدد 1 ہے، ایک ذات اللہ کی ہے. بے کی عدد 2 ہے، دوسری ذات محمد کی ہے. علی فرماتے ہیں میں اللہ بھی نہیں، محمد بھی نہیں، میں اللہ بھی نہیں، محمد بھی نہیں. میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے. ہم اثر متوجہ رہنا. علی فرماتے ہیں میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مٹا دیا جائے بے پہچانی نہیں جاتی. متوجہ ہے نا سرکار آپ؟ یعنی اگر نقطہ مٹا دیا جائے بے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اگر بے کو پڑھنا ہے تو نقطہ ساتھ رکھو. نبی کو سمجھنا ہے تو علی کو قریب رکھو، کیونکہ نقطہ ہٹ جائے بے پڑھی نہیں جاتی. یقیناً آپ میں سے میرا خیال ہے سبھی نے بے لکھی بھی دیکھی ہوگی. بول پڑھو کوئی FIR میں نام آ رہا ہے آپ کا؟ ہاں چلو کہتے ہیں. دیکھیے نا آپ نے بے، ایک شریف آدمی بے کا نقطہ مٹا کے نقطے کی جگہ ایک لمبی ساری زیر بنا لے جس کا قد بے شک نقطے سے لمبا ہو. کوئی بات نہیں، مجھے ناراض تو نہیں ہونا نا آپ سے. بھائی نقطے کی جگہ ایک بندہ زیر بنا کے بیٹھ جائے، قد اس کا نقطے سے بھی بڑا ہو، لیکن کیا وہ بے بن جائے گی؟ وہ زیر کا قد جتنا بھی لمبا ہو جائے زیر تو زیر ہی ہے نا. احمد فرما بولو تو صحیح میرے ساتھ یار. نقطہ ہے تو بے پڑھی جاتی ہے، نقطہ ہے تو بے کی پہچان ہو جاتی ہے، نقطہ ہے تو بے پہچانی جاتی ہے. اگر نقطہ ہٹا دیں گے پھر نہ بے کی پہچان ہوتی ہے، نہ بے کی شناخت ہوتی ہے، نہ بے کی معرفت ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں میں نبی کے لیے اتنا ضروری ہوں جتنا نقطہ، میری طرف دیکھو، جتنا نقطہ بے کے لیے ضروری ہے. اب کائنات نے جب علی کو ہٹا دیا پھر نبی سمجھ میں نہیں آتا، پھر قبلہ کہتے رہتے ہیں اللہ ہمیں نبی کی سیرت سمجھنے کی توفیق دے، لیکن قیامت تک یہ علی کو ہٹا کے نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر نبی سمجھ میں نہیں آتا. پھر اسی قسم کی تقریریں ہوتی ہیں ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی سلطان انبیاء ہے. لے اپنے نبی کو نبیوں کا نبی کہنا ہے اور باقی نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کوئی 2 دن کا نبی، کوئی 3 دن کا نبی، کوئی پنگھوڑے میں نبی، کوئی جھولے میں نبی، کوئی تنور کی تہ میں نبی. اور جو نبیوں کا نبی ہے 40 سال کے بعد بنے، علم ہی نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو جبرائیل نے آ کے نبوت دے دی، وہ تو جبرائیل نے آ کے پڑھایا. اور تیرے عقیدے کے بھی کیا کہنے؟ ایک طرف کہتے ہو جبرائیل نے محمد کو پڑھایا، اور درود تاج میں کیا پڑھتے ہیں؟ واللہ عاصمہ و جبرائیل خادمہ. کہتے جی جبرائیل محمد کا خادم ہے. وہ عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ جبرائیل خادم ہے اور کہتے یہ ہو کہ جبرائیل نے محمد کو پڑھایا. وہ خادموں کی کیا مجال کے مخدوموں کو پڑھاتا پھرے. رحمت فرماؤ لاہور والوں بولو تو صحیح میرے ساتھ یار. یہ عقائد صرف اس لیے نئی نسل تک آپ نے پہنچا دیے
کیونکہ بے کا نقطہ مٹا کے آپ بے کو پڑھنا چاہتے تھے. بے سمجھ میں کیسے آتی؟ بے کی سمجھ آ ہی نہیں سکی. آج کی مجلس میں مجلس حسین کی ہے، لیکن میں نے سورہ جمعہ کی جو آیہ مجیدہ پڑھی، اس آیت کا تعلق نبی سے ہے. لاہور والوں متوجہ رہنا، حسین کی مجلس میں ہم نبی کی آیت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ نبی اور حسین کا واسطہ کیا ہے، نبی اور حسین کا تعلق کیا ہے. میں نبوت کے دائرے میں رہ کے بات اس لیے کرتا ہوں، زمانے کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین بیٹی کا بیٹا ہے اس لیے مجلسیں ہوتی ہیں. میرا خدا جانتا ہے یقیناً حسین بیٹی کا بیٹا بھی ہے، بلکہ قرآن کے حساب سے، آیا مباہلہ کے حساب سے حسین بیٹی کا بیٹا نہیں، حسین محمد کا بیٹا ہے. لیکن ہم مجلسیں اس لیے نہیں کرتے کہ حسین بیٹا ہے یا بیٹی کا بیٹا ہے، کیونکہ اسلام میں نہ رشتہ داری چلتی ہے نہ یاری چلتی ہے. اچھا ویسے میں کمال مزے لے رہا ہوں، بندے شام و شام سو بھی رہے نے، منو داد بھی دیتی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جاگتی آنکھوں سے بولو میرے ساتھ، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. مجلسوں میں سونا عبادت نہیں ہے. اور اوپر سے یہ ہے کہ کیمروں کی لائٹوں کی صد میں ہوں، جن مومنین کی زیارت میں پہلے کر رہا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور پبلک پورا فائدہ اٹھاتی ہے اندھیرے سے. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ بس میں آپ کی سوچوں سے بھی کم ٹائم پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انتہائی جلدی میں سفر بہت زیادہ. حاضری مقصد تھی کہ وعدہ خلافی بھی نہ ہو جائے اور ابتدا میں میری حاضری لگ جائے. اسلام میں رشتہ داری اگر چلتی ہوتی تو نوح نبی کا بیٹا غرق کبھی نہ ہوتا. چپ نہ رہو یار، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری تائید کرو. بیٹے سے قریبی رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب گیا. اولاد نبی کی تھی لیکن کیوں ڈوب گئی؟ کبھی آپ نے محسوس کی ہے؟ وہ بول پڑھو یار. کبھی آپ نے سوچے؟ آ جائیں جلدی آ جائیں. سبحان اللہ کس خوبصورت انداز میں آپ آ رہے ہیں. بس بیٹھ جائیں. اب بیٹا نبی کا کیوں غرق ہو گیا؟ ایک دو سے حوصلہ تھا کہ اماں میرے ساتھ ہے، کچھ بیٹے اسی خوشی میں ڈوب جائیں گے کہ بیبے ساڈے نال ہے، حالانکہ ماں وہی بچاتی ہے جو نبی کی اطاعت میں ہوتی ہے. ہاں ہاں تکلیف کرو ذرا، بولو میرے ساتھ یار. اب اٹھائیے قرآن مجید. بیٹا نبی کا تھا، نوح نبی نے آواز بھی دی. یہ آیت ہی میں پیش کر رہا ہوں. حضرت نوح فرماتا ہے یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹے نے جواب کیا دیا؟ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بابا کشتی پہ نہیں، مجھے یہ پہاڑ کشتی پہ، میری طرف دیکھیں. نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، کشتی پہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹے نے انکار کر کے کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، مجھے پہاڑ بچا لیں گے. یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سیلاب کا پانی جب آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا. مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی نبی کو چھوڑتا ہے وہ پہاڑوں کی سہارے کیوں لیتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آواز نبی نے دی آ جا معنا، ہمارے ساتھ آ جا. آیت ہی پڑھ رہا ہوں، یہ کہتا ہے الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا. اب میں کوئی آپ کا امتحان تھوڑی لے رہا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ قدردان لوگ ہیں، لفظوں کی قدر کرنے والوں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں. سماعت کی بلندی بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے آپ ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس فکر پہ دھیان آپ میری طرف دیکھو میرے بھائی، زحمت فرمائے طرح. حضرت نوح نبی ہے، بلایا کسے؟ بیٹے کو. اسے آ جانا چاہیے تھا لیکن یہ گھمنڈ میں رہا. کچھ رشتے کے، کچھ رشتہ داریوں کے انکار اس نے نبی کا کر دیا کہ میں کشتی تیری پہ نہیں آتا، مجھے پہاڑ بچا لیں گے. نبی کا انکار کر کے یہ پہاڑ پہ چڑھا. جو فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا ایمان ہے آپ سمجھتے ہیں، اس کے پہاڑ پہ قدم آئے اور جب پہاڑ کو احساس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ آ گیا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. ہوئے ہوئے ہو نا 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 یار اس طرح نہیں. اب زحمت فرمائے انتہائی کم وقت ہے. پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نوح کے بیٹے کو پانی شہرک تک پہنچا. ہر ذہن متوجہ ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نوح کے بیٹے کو شہرک تک جب پانی پہنچا، قرآن کہتا ہے
کہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے آسمان کو دیکھا اور کہتا ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کشتی بنا، میں تیرے کہنے کے مطابق کشتی بناتا رہا، تیرا حکم تھا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نو کشتی بنا، میری آنکھوں کے سامنے بنا، تختہ وہ لگانا جس کی وحی آئے، کیل وہ لگانا جس کی وحی آئے، میرا اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں میں کشتی بناتا رہا، درخت جنگلوں کے موجود تھے، میں نے جنگلوں کے درختوں کو کاٹ کے کشتی نہیں بنائی، میں نے درخت اپنے گھر میں لگایا، میں نے 30 سال پورے تربیت کی، میں نے نبی ہو کے اس درخت کو پانی دیا، جنگل کے درخت اس لیے نہیں کاٹے کہ نجات کی کشتی ہے، نبی تربیت کرے تو مکمل ہوتی ہے، جنگلوں کے درخت اس لیے نہیں لگتے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کس نے دی تھی، تربیت کس نے دی تھی، پالا کس نے تھا، تربیت کرنے والا کون تھا، اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں نے درخت گھر میں لگا کے 30 سال تربیت کر کے پھر میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تیرا حکم تھا کشتی بنا، میں نے بنا لی، تیرا وعدہ تھا نوح تیری اہل بچے گی، ہماتن متوجہ رہنا میرا تانا مجمع، نوح نے عرض کی یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیری اہل بچے گی، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا ہے میری اہل ہے، تو نے کہا تھا اہل بچے گی، یہ میرا بیٹا ہو کے ڈوب رہا ہے، لاہور والوں خدا کا حکم کیا ہوا، خدا فرماتا ہے لیسا من اہلک، لیسا لیسا لیسا، میری طرف دیکھو جا، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے، نوح کہہ رہا تھا ان نبنی، میرا بیٹا ہے میری اہل ہے، خدا کیا کہتا ہے لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے، اگر اہل ہے تو کشتی پہ لے آ، نتیجہ کیا نکلا، اہل بھی وہی بچے گی جو کشتی پہ چڑھے گی، اہل بھی وہی بچے گی جو کشتی پہ چڑھے گی، نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے، اب مشکات شریف میں اپنے نبی کا فرمان دیکھو، محمد عربی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، پہلے وہ بچے تھے جو کشتی نوح پہ چڑھے تھے، آئندہ وہ بچیں گے جو دامن اہل بیت کو تھام لیں گے، اور جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے، بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے، پھر آج کیسے کہتے ہو فلان ہمارا پیر ہے، وہ جی بخاری ہے، وہ جی کاظمی ہے، وہ جی رضوی ہے، وہ جی مشہدی ہے، وہ جی شرازی ہے، وہ جی جعفری ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچے گا جب پنجتن کی کشتی کا سوار ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، متوجہ ہے سرکار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا دوستان گرامی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ مرکز نبی کو بنا لیں، ہم نے اپنی مجلسوں میں صرف اسی کی تعریف کرنا ہوتی ہے جس کی تعریف نبی نے کی ہے، جس کی تعریف سرکار نے نہیں کی، ہم نے آج تک نہیں کی۔ ابھی میرا خیال ہے پورے پنجاب میں آپ سے زیادہ سیریس مجمع کہیں نہیں ہوگا، مطلب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اصل میں میرا قبرستانوں میں پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے، ہم سارے زندہ ہیں، سارے صحت مند ہیں، جاگ رہے ہیں، پھر ایک لفظ پہ دھیان دیں آپ، نبی کو اگر سمجھنا ہے تو علی کو قریب رکھو، نقطہ ساتھ نہ ہو بے پڑھی نہیں جاتی، دنیا علی ولی اللہ کو ہٹا کے محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہتی ہے، پھر نبی سمجھ میں کب آئے گا؟ پھر اسی قسم کے خطبے دو گے، عیسیٰ 3 دن کا جانتا ہے میں نبی ہوں، ہمارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا، 40 سال کے بعد جبرائیل آیا، فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھ، نبی نے کہا مجھے تو آتا نہیں، اس نے پروں میں لیا، ہڈیاں کڑکڑا گئیں، پسینے چھوٹ گئے، ہانپتے کانپتے گھر گئے، خدیجہ اپنی بیوی سے کہا زملونی، مجھے کمبل دو، مجھے موت کا یقین ہو رہا ہے، خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ نبی نے واقعہ سنایا، خدیجہ کہتی ہے آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے چچا کا بیٹا یہودیوں کا
عالم ہے. ایک روایت ہے عیسائیوں کا, ایک ہے یہودیوں کا. میرے چچا کا بیٹا یہودیوں کا عالم ہے. میں ابھی اس سے پوچھاتی ہوں. بی بی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, ورقہ بن نوفل کو ساری کہانی سنائی. اس نے سن کے کہا ختیجہ بہن مبارک ہو تجھے, تیرے گھر والا تو نبی بن رہا ہے. یہودیوں کے مولوی کو پتا ہے یہ نبی بن رہا ہے, اور نبیوں کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. یہ آپ بے کا نقطہ ہٹا کے بے کو سمجھنا چاہتے ہیں, بے سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ علی کو ہٹا کے نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں, نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا, کیونکہ بے پڑھی نہیں جاتی جب تک نقطہ ساتھ نہ ہو. نبی سمجھ میں نہیں آتا جب تک علی ساتھ نہ ہو. علی ذہن میں آئے گا, نبی ذہن میں آ جائے گا. ہم سے دنیا پوچھتی ہے جی آپ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آ جائے. اور میرا خدا جانتا ہے میں یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں, آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمیں علی ولی اللہ سے ملا کیا ہے, ہمیں علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ملا ہے. یہ علی ولی اللہ کے صدقے میں یقین کے ساتھ یہ فکر کہہ رہا ہوں کہ جب بھٹو کے دور میں اسی پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے پروگرام تھے, یقین حافظ آپ کے کمزور نہیں ہے, وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے, اور اس ملک میں مرزائیوں کے خلاف ایک تحریک چلی تھی جس کا نام تھا تحریک ختم نبوت. مرزائیوں کے گھر جلا دو, مرزائیوں کو قتل کر دو. سارے مسلمان کہہ رہے تھے ہم نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کے دم لینا ہے. جب مرزائیوں کے گھر چل رہے تھے اس زمانے میں مرزا غلام احمد کا جانشین مرزا ناصر تھا ربوے میں. مرزا ناصر مرزا نے ربوے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے پھر ہمارے مکان نہ جلاؤ, ہمارے گھر ویران نہ کرو, ہمارے بچے یتیم نہ کرو, اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ محمد عربی کے بعد بھی نبی آنے کی گنجائش ہے. جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج اخباروں میں دیا تھا, لاہور والوں اپنے مذہب پہ اعتماد کرو, میرا خدا جانتا ہے مرزائیوں کے مناظرے کے چیلنج پورے پاکستان کے ہر اخبار میں چھپ رہے تھے, اور اس سارے ملک میں وہی خاموشی تھی جو خندق میں تھی. کہاں ہو یار زحمت فرماؤ, میں بڑی جلدی منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں. اس سارے ملک میں وہی خاموشی تھی جو خندق میں تھی. سناٹے چھائے ہوئے تھے, مکمل فرقوں کے علماء چپ تھے. تیسرے دن شام کو شورش کاشمیری, ہمتن متوجہ, شورش کاشمیری کے پاس, شورش کاشمیری کا اس زمانے کا نام تھا, ادیب شاعر تھے, ختم نبوت میں ان کی تحریک میں حصہ تھا. شورش کاشمیری کے پاس پنجاب کے مولوی اکٹھے ہو کے گئے تھے اور جا کے یہ کہا تھا شورش صاحب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے, ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے لیکن بات مناظرے کی ہے. وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا, شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا. شورش کاشمیری نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کو فیصل آباد فون پہ کہا تھا مبلغ اعظم نام تو تیرا پہلے بھی سنا تھا لیکن اہمیت کا پتہ آج چلا ہے. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بات مناظرے کی ہے, مبلغ اعظم کو آنا پڑے گا. مبلغ اعظم نے جواب کیا دیا تھا, شورش کاشمیری سے کہا تھا کہ میری تو زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں, لیکن یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے, میرے سردار کے سردار کی. میری زندگی گزر گئی علی کی وکالت میں, یہ مسئلہ میرے مولا کے مولا کی, میرے مولا کے مولا کی سرداری کا ہے. میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا لیکن ٹیلی فون پہ نہیں. ان مولویوں کو فیصل آباد بھیجو تاکہ میرے شہر والے دیکھ لے کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے ہیں. اور لاہور والوں متوجہ رہنا, وقت ہی تمام ہو گیا, آخری لفظ کہنے سے قریب آ رہا ہوں. جب مبلغ اعظم زیادہ دیر نہ ہو جائے, بات سمن ذہن میں آ گئی. جب مبلغ اعظم کتابیں لے کے میری طرف دیکھنا, اسلام آباد پہنچے, کمال منظر تھا, کرسیوں پہ سارے علماء اس زمانے کے موجود تھے. علامہ مفتی محمود بھی تھے, علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے, دیگر MNAs بھی اس زمانے کے موجود تھے. اور ان مولویوں کے علماء کرام کے درمیان مرزائیوں کے سربراہ مرزا ناصر بھی بیٹھا ہوا تھا. جب مبلغ اعظم آپ کی قوم کے مرد قلندر وکیل آل محمد سرکار اسماعیل مرحوم جب کتابوں کے بکس لے کے, کیونکہ 300 صفحے کا
تحریری جواب تھا، باقی ٹیبل پہ گفتگو تھی مرزائیوں کے ساتھ۔ جب مبلغ اعظم داخل ہوئے، سب سے پہلے میری طرف دیکھنا، اجازت ہے میں بات مکمل کر لوں۔ سب سے پہلے مرزا ناصر اٹھا، سب سے پہلے جب مبلغ اعظم گئے، سب سے پہلے مرزا ناصر اپنی کرسی سے اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے شیعہ مولوی اسماعیل آپ کیسے آ گئے؟ قبلہ فرماتا ہے تو نے بلایا نہیں تھا، تو نے چیلنج مناظرے کا دیا نہیں تھا، تو کہہ رہا تھا ٹی وی پہ مناظرہ کر لے، اور ٹی وی تو دور کی بات ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، چل وہاں مناظرہ رکھ لے، میں آسمانی مخلوق میں ثابت کروں گا کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی اور اولاد علی کے بغیر امام کوئی نہیں۔ جب مبلغ اعظم نے MNAs اور علماء کرام کی موجودگی میں یہ فکرے کہے، مرزائیوں کا سربراہ کہتا ہے مولوی اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ قبلہ نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج جو دیا تھا، کہتا یہی تو تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں دیا تھا۔ اور یہ علی ولی اللہ کا فیض ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والے کسی نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اور نہ چپ ہوگا وہ تو غلط فہمی ہو جائے گی یار۔ اور علی ولی اللہ پڑھنے والے آپ کے علماء، آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی وہ دعوی نبوت نہیں کرتے۔ محمد عربی کے بعد جتنے جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں تمہیں علی ولی اللہ نے فائدہ کیا دی ہے؟ دوستان گرامی، یہ مجلسوں کا فیض ہے۔ میری قوم کا 5 سال کا بچہ مجلس میں آئے، اسے اسٹیج سے سبق ملتا ہے نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مجلسیں تمہیں دیتی کیا ہے؟ یہ مجلسوں کا فیض ہی تو سب کچھ ہے۔ اور دوسرا اس لیے میری قوم دعوی نبوت نہیں کرتی، ہم غریب صحیح، ہم گناہگار صحیح، لیکن ہم نے کبھی بھی ختم نبوت میں گنجائش نہیں رکھی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، اور جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ یاد رکھو شیعہ سنی دوستو، وقت ہی تمام ہو گیا۔ اسلام میں رشتہ داریوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، ہر نانے کو حق ہے کہ وہ بیٹی کے بیٹے کو کندھے پہ بٹھائے، سیر کرائے، لیکن کسی نانے کو یہ حق نہیں کہ وہ نواسے کو کندھے پہ بٹھا کے نماز میں کھیل رچائے۔ کہاں ہو یار، رحمت کرو، بولو میرے ساتھ، کیا کسی نانے کو یہ بھی حق ہے کہ نواسا کندھے پہ بٹھائے؟ شیعہ سنیوں، سجدے میں نبی، کندھے پہ حسین، لیکن یہ منظر تمہیں سمجھ میں تب آتا جب بے کا نقطہ قریب رکھتے۔ تم نے ہٹا دیا بے کے نقطے کو، نہیں سمجھ میں آتی بے کیا ہے۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، سجدے میں نبی، کندھے پہ حسین۔ نبی نے پہلی تسبیح پڑھی، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے سرکار نے سوچا 6 سال کا حسین کندھے پہ ہے۔ نبی نے سوچا حسین اتر جائے، تسبیح ختم ہو گئی، حسین نہیں اترا۔ نبی نے دوسری شروع کی، دوسری تسبیح پڑھتے پڑھتے نبی نے پھر سوچا حسین اتر جائے، حسین اتر جائے۔ اب ذہن میں کون ہے؟ حسین۔ نماز اللہ کی، ذہن میں حسین، تصور میں حسین، خیالوں میں حسین، یادوں میں حسین۔ میری قوم کا ماتمی جلوس مسجد کے قریب آ جائے، کہتے ہیں جی ہم حسین کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن آگے نماز ہو رہی ہے، ماتمیوں سے کہو چپ کر کے گزر جائیں۔ ماتمی کہتے کیا ہیں؟ حسین حسین۔ اور اگر حسین کے نام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو نے کلمہ نبی کا فیشن سمجھ کے پڑھا ہے، کلمہ نبی کا رواج سمجھ کے پڑھا ہے۔ تیرے نبی کے ذہن میں تیرے
نبی کے ذہن میں حسین ہے، تیرے نبی کے تصور میں حسین ہے، خیالوں میں حسین ہے، یادوں میں حسین ہے، کائنات کی کوئی کتاب دکھا ہمیں ثابت کر دے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ اگر نبی نے دوبارہ نہیں پڑھی پھر حسین ذہن میں تھا، نماز نبی کی ہو گئی، حسین تصور میں تھا، نماز نبی کی ہو گئی، حسین خیالوں میں تھا، نماز نبی کی ہو گئی، حسین یادوں میں تھا، نماز نبی کی ہو گئی۔ حسین کے نام سے نبی کی نماز کا ہو جانا، تیری نماز کا ٹوٹ جانا کہیں دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ نبی سجدے میں تسبیحیں پڑھتا گیا، حسین کندھے پہ بیٹھا گنتا گیا۔ میرا ایمان ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں، میں وضاحت نہ بھی کروں تو آپ سمجھ گئے، لیکن یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں جو بھائی متوجہ نہیں تھے۔ نبی تسبیحیں پڑھتا گیا، حسین کندھے پہ بیٹھا گنتا گیا۔ تسبیحیں مکمل 71 گن کے حسین خود اترا اور وہی مصلی پہ سر رکھ کے کہتا ہے میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے وہی کر کے میری عزت رکھ لی۔ نبی سر اٹھا لیتے، میں گر جاتا، لوگ سمجھتے بچہ تھا، اسے نماز کا علم بھی نہیں تھا۔ میرے اللہ تیری مہربانی، تو نے وہی کر کے میری عزت رکھ لی۔ میں حسین تیری بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ سجدہ نبوت کا قرض ہے، غریب کا فرض ہے۔ آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ میرے اللہ یہ قرض اتار نہ دوں مجھے